الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورہ آل عمران ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 یا تقریباً 3 خطبات جو ہیں ہمارے وہ ایک مخصوص مضمون سے متعلق ہم لے کر چل رہے تھے، اور وہ ہے دین کے اندر اعتدال کا راستہ، عدل کا راستہ، جو کہ قرآن مجید کی جو سب سے بڑی صورتیں ہیں ان کا مضمون بھی ہے، ان کا کرکس بھی ہے کہ 2 ایکسٹریمز ہیں جن کی طرف گمراہی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمیں وہ اعتدال کا راستہ ہے جس پر چلنے کی دعوت دی جاتی ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید صرف ایبسٹریکٹ بات نہیں کرتا، صرف ایک یہ راستہ ہے جی ایسے کرنا ہے، یہ صحیح ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا، بلکہ قرآن مجید رول ماڈلز دیتا ہے، قرآن مجید مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ گمراہی کا راستہ بھی قرآن مجید شخصیتوں کے ساتھ سمجھائے گا، لوگوں کے حوالے دے کر بتائے گا کہ دیکھو یہ بلعام بن باورہ ہے، اس کو ایسے شیطان نے پٹی پڑھائی تھی، یہ تمہارے جد امجد ہیں آدم علیہ السلام، ان کو شیطان نے ایسے پھسلایا تھا۔ تو شیطان سمجھاتا ہے کہ دیکھو ریلیٹ تاکہ انسان کر سکے، تاکہ انسان وہ غلطی ریپیٹ نہ کرے۔ یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی بیان کی گئی کہ کیسے دیکھو ان کی زندگی میں تکلیفیں آئیں، مصائب آئیں، اور ہر مرحلے پر کیسے وہ اس سے نکلے اور بچے، اور انہوں نے اس کا سامنا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی قرآن مجید میں تقریباً 2.5 کے قریب پارے جو ہیں وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات پر بیان کیے گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ جو اس کے مکالمے ہیں ان کے۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے کہ راستہ صحیح ہو یا غلط ہو، نیکی کا ہو یا بدی کا ہو، پھر گمراہی میں ایک انتہا ہو یا دوسری انتہا ہو، صرف کتاب کو پکڑ لینا، شخصیات کو چھوڑ دینا، یا شخصیات کو ایسا پکڑنا کہ کتاب کو چھوڑ دینا، یہ ساری باتیں قرآن نے صرف یہ ہے کہ ہوا میں نہیں کی، بلکہ قرآن مجید نے بالکل گراؤنڈ لیول پر آ کر ہمیں مثالیں دی ہیں۔ انہی مثالوں میں سے ایک شخصیت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ یہ ہے وہ شخصیت کہ جس کو آئیڈیلائز کرنا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، نوٹ کیجئے گا، کہ یہودی ایک ایکسٹریم کی طرف گئے، انہوں نے اپنی کتاب ہی کو سب کچھ سمجھا اور اس کی تشریح جو رسول کرتے تھے اس کو نہیں مانا، اور وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے پھر رسولوں کی باتیں اگر اپنی عقل کے مقابلے میں آئی تو انہوں نے رسولوں کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن یہی یہودی ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ مانتے ہیں ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم کے دوسرے بیٹے ہیں اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، اور یعقوب کا نام اسرائیل ہے، اسی سے ان کا نام ہے بنی اسرائیل۔ دوسری طرف جو نصارہ ہیں، کرسچنز ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ ہیں تو اسی لڑی کا سلسلہ ہیں، وہ بھی اپنی نسبت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ابو الانبیاء اسی لیے کہلائے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، فادر آف دی نیشنز، کہ ہم اصل ابراہیم کے راستے کے اوپر ہیں، اصل جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ہیں۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کا کلیم اور دعویٰ یہ ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ قرآن مجید میں جو مسلمانوں سے تقاضا یہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم ابراہیم کے راستے پر چلو، اور ہر قرآن مجید کا طالب علم اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ 2 شخصیتیں ہیں کہ جن کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ ان میں ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الاحزاب میں، اور دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ کہا گیا۔ تو اسوہ حسنہ کس اعتبار سے ہیں، یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پھر یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے کہ کوئی مسلمان وہ خواہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ درود ابراہیمی نہ پڑھے۔ درود ابراہیمی وہ نسبت ہی ابراہیم علیہ السلام کی جانب اس لیے ہے کہ اس میں ہم ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانیاں کی اور ان کے ماننے والوں پر کی، وہ بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی ان کو جو پیوٹل پوائنٹ ہے وہ حیثیت دے کر تو بات آگے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنی ایجادات اور اپنے رسومات اور اپنے ذہن سے دین کی شکلیں موڑ لیں، بگاڑ لیں، خراب کر لیں، تحریفیں اس کے اندر کر لیں، اپنی کتاب میں تحریفیں کر لیں، شریعت کو منسوخ کر دیا۔
اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو مانتے تم بھی ہو کہ ہاں ابراہیم کی جو بات ہے وہ ہم مانیں گے، عیسائی بھی کہتے ہیں ابراہیم کی بات ہم مانیں گے. اور مزے کی بات نوٹ کریں تیسری، کہ جو قریش میں رہنے والے عرب مشرکین عرب تھے وہ بھی اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے تھے. وہ جو رسومات تھیں، حج کیا کرتے تھے، عمرے ہوتے تھے، زائرین آتے تھے، وہ کہتے تھے ہم یہ دین ابراہیمی ہی کے اوپر ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہی کی اصل میں تعلیمات ہیں. یہ حج کہاں سے ان میں آ گیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر کوئی رسول اور نبی نہیں ہے سوائے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، یہ طواف، یہ حج، یہ سارا کچھ یہ ہم نے یہیں سے سیکھا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے. لیکن انہوں نے بھی اس میں ملاوٹیں کر دی تھیں، شرک شامل کر دیا تھا، اور یہاں حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، اس میں باطل رسومات شامل ہو گئی تھیں. اللہ کا نام لینے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنے کے بجائے وہ اپنے بزرگوں کے نام کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، ان کی بہادری اور شجاعت کے. وہ باقاعدہ بیٹھ کر حلقے بنا کر حج مکمل کرنے کے بعد بتایا کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ میرے باپ نے یا میرے فلاں دادے نے اس قبیلے کے اتنے بندے اکیلے قتل کر دیے. وہ کہتا تھا اتنے، میرے باپ دادے نے اتنے بندے اکیلے قتل کر دیے. ان کے ہاں یہ حج کے ارکان میں شامل ہو چکا تھا کہ اپنے بڑوں کے قصیدے ہم نے بیان کرنے ہیں بہادری کے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک پیوٹل شخصیت ہے اس کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو تم سب ابراہیم کا نام لیتے ہو، تو ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، ولیکن کانا حنیفا مسلمہ، اور وہ تو بالکل فوکسڈ ہو کر، یکسو ہو کر اللہ کے آگے فرمانبردار بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والوں میں سے تھے. وما کانا من المشرکین، اور جو تیسری پارٹی تھی اس کو بھی ایڈریس کر دیا، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے. تو دعویٰ کر رہے ہیں یہودی بھی، نصرانی بھی، مشرک بھی کہ ہم ہیں ابراہیم کے پیروکار، حالانکہ وہ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ وہ مشرک تھے. قرآن مجید کا یہ جو طریقہ استدلال ہے، جس طرح سے قرآن مجید اپنی بات کو سامنے رکھتا ہے، منواتا ہے، یہ بڑا فطری طریقہ ہے. قرآن مجید کوئی فلسفیانہ بحثیں نہیں کرتا، قرآن مجید کوئی منطقی بحثیں نہیں کرتا کہ عام بندگی وہ دسترس سے ماورا ہو. قرآن مجید بات کرتا ہے بالکل جیسے انسان آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کلام جس طرح سے ہوتا ہے. بعض لوگ اس کو ہدایت کے علاوہ باقی سارے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ کہ انسان دیکھے، ہر آیت پر غور کرے، اس میں میرے لیے کیا ہدایت تھی، اس میں میرے لیے کیا رہنمائی تھی. ذکر یہود و نصارہ اور مشرکین کا کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال خطاب تو میرے اور آپ سے ہے. مسلمان تو ہم ہیں، قرآن کو اللہ کا کلام تو ہم نے مانا ہوا ہے، انہوں نے تو نہیں مانا تھا، یا آج کے دور میں انہوں نے نہیں مانا ہوا. تو اس میں نصیحت بڑی اہم ہے ہمارے لیے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اور اس کو ایک کئی مقامات پر کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور پاسبل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہودیوں نے باقاعدہ کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم یہودی تھا، جو یہودی ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا. نصارہ نے کہا، کرسچنز نے کہا کہ نہیں بھی ابراہیم نصرانی تھے، جو نصرانی ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا. حالانکہ یہ خلاف عقل بات ہے، بالکل ایک احمقانہ سی بات ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ آج سے جو پرانی شخصیتیں ہیں، خلفاء راشدین کو لے لیں مثال کے طور پر، ہم ان کی نسبت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے اور حضرت عمر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر تھے. ایک لغو بات ہے نا، فضول بات ہے، کیونکہ یہ تو 1400 سال بعد کی پارٹیاں اور شخصیتیں ہیں، تو ان کی نسبت پرانوں کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ ناممکنات میں سے ہے نا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تو بہت پہلے کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے، تورات کے اترنے سے، تو ان کی نسبت تورات کی طرف کیسے ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے؟ نہیں ہو سکتے نا، وہ تو شخصیت ہی بات کی ہے ساری. اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، وہ تو ویسی لاسٹ بٹ ون اللہ کے رسول ہیں، سیکنڈ لاسٹ پروفٹ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نصارہ بھی نہیں ہو سکتے، نصرانی بھی نہیں ہو سکتے. نصارہ تو ویسے بھی جگہ کا نام ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ کوئی کہہ دے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام وہ پاکستانی تھے، کشمیری تھے، کہ ان کا تو اس جگہ کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو نصارہ تو نیزرتھ جگہ ہے جس کو انگلش میں جیزس آف نیزرتھ کہا جاتا ہے. رومن امپائر کے اندر وہ قصبہ تھا، ایک گاؤں تھا جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اس کی نسبت سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے اور ان کے ماننے والوں کو نصرانیین کہا جاتا ہے. تو بہرحال لفظی بات ہے. ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے تقریباً اسی قسم کی تنگ نظری جب پیدا ہو گئی تو یہی کچھ ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیا.
کہ قرآن مجید نے جس طرح کہا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اور پاسبل بھی نہیں ہے کہ وہ ہو، ہم نے یہ کام کیسے کیے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ حد سے زیادہ تو میں آگے نہیں جا سکتا ممبر کے اوپر، لیکن ہمارے ہاں اسلاف میں جتنی بھی بڑی شخصیتیں پیدا ہوتی تھیں جن پہ سب کا اتفاق ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر ماضی قریب کے اندر ایک شخصیت گزری ہے دین کے مجددین میں سے، جن کا بہرحال اسکول گوئنگ لڑکوں کو بھی کبھی نہ کبھی نام پڑھنے میں آ ہی جاتا ہے، وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی شخصیت ہے۔ اس سے پہلے مجدد الفسانی کی شخصیت ہے، شیخ احمد سرہندی کی، ان کا تو شاید نوجوانوں کو نہیں پتہ، لیکن اکبر کا پتہ ہے کہ جس نے دین الہی اپنا بنایا تھا تو ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ اب یہ شخصیتیں ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ جن کو سب نے مانا کہ واقعات انہوں نے تجدیدی کام کیا دین کے اندر، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہوا، لیکن بعد میں آنے والے بجائے اس کے کہ ان کی تعلیمات کو پکڑتے، وہ اپنی اپنی بحثیں میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی وہ مقلد تھے یا غیر مقلد تھے، وہ حنفی تھے یا اہل حدیث تھے، اور اس کی اس بات کے اوپر زور لگایا جا رہا ہے، اور جو اصل ان کی تعلیمات تھیں وہ تو شاید اچھوں کو نہیں پتہ، انہوں نے کتابیں جو لکھی ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ اصل میں وہی ہے جس کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ جس چیز کو میں صحیح سمجھتا ہوں میں پرانوں کی نسبت بھی اسی کے ساتھ کر دوں گا کہ ہاں وہی سارے یہی کچھ تھے جو میں ہوں۔ تو اس کا حل کیا ہوتا ہے ان مسئلوں کا جو قرآن مجید حل پروپوز کرتا ہے بار بار، کہ اصل کی طرف واپس آ جاؤ، کہ ابراہیم کا پیروکار کہلانے کا قابل تو وہی ہے، اصل حق تو وہی زیادہ رکھتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ ان کی دیکھو تعلیمات کیا تھیں، ان کو اپنا لو تو تم ان کے راستے پر آ جاؤ گے۔ ان کی تعلیمات کیا تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم تو بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ نوٹ کیجئے گا، قرآن مجید میں اکثر و بیشتر یہ لفظ حنیف آپ کو ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تھے، کوئی بھی حکم دنیا کا، کوئی بھی معاملہ دنیا کا سامنے جب آتا تھا، ایک طرف دنیا کے کچھ تقاضے ہیں، دنیا کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، میرا نفس کچھ اور چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے۔ حنیف کا مطلب یہ ہے کہ بالکل یکسوئی کے ساتھ، جس کو میں نے انگلش میں کہا فوکس کے ساتھ، صرف توجہ کرتے تھے کہ میرا رب وہ کیا چاہ رہا ہے مجھ سے، باقی میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے، میرا دماغ کیا کہہ رہا ہے، میری عقل کیا کہہ رہی ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے، معاشرہ کیا کہتا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، بڑے کیا چاہتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور یہی سارا کچھ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر بھی ملے گا، اور اسی کا مطلب اسلام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا، گردن اللہ کے آگے رکھ دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اپنی گردن اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ کیا مطلب ہے ہمارے دین کا، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کچھ کہہ رہی ہے، میری عقل کچھ کہہ رہی ہے، میری سوچ کچھ اور ہے، منطق کچھ اور کہتی ہے، فلسفہ کچھ اور کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین کچھ اور مجھ سے کہہ رہا ہے۔ تو اسلام یہ ہے کہ میں نے اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی منطق، دنیا کے تقاضے، دنیا کی رسم و روایات، ان کو ایک طرف رکھ کر، بلکہ اٹھا کر پھینک کر، میں نے وہ بات دیکھنی ہے جو مجھے اپنے رب نے کہی ہے، جو میرے رسول نے مجھ تک پہنچائی ہے، اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کی اصل روح یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے لفظ کا، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا۔ تو یہ شخصیت اور یہ کردار ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اگر یہ کردار سمجھ میں آ جائے تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ قرآن میں قرار دیا گیا ہے، کہ اوبیڈینس کے اندر ایک انڈیویجول لیول پر، انفرادی سطح پر جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جس حد تک ہو سکتی ہے، انفرادی سطح پر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بندگی کی معراج پر فائز ہوئے۔ ان سے پہلے کوئی انسان اتنے اونچے مقام تک نہیں پہنچ سکا کہ وہ اللہ کے راستے میں اگر اپنا بیٹا، اس کی بھی گردن پر چھری چلانی پڑی تو انہوں نے نہیں دیکھا کہ میرا دل کیا کہتا ہے، میری سوچ کیا ہے، میرا دماغ کیا کہتا ہے، میری بیوی کیا کہتی ہے، یا معاشرہ کیا کہے گا۔ وہ آخری آزمائش تھی ان کی، انہوں نے چھری بھی چلا دی۔ تو یہ ہے اصل میں وہ جو لیسن جو ہمیں دیا جا رہا ہے، جو ہدایت کا پہلو ہے اس کے اندر، کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، نبی کی بات آ جائے، تو پھر اپنی سوچیں، اپنی عقلیں، اپنی منطقیں، ان کو ترجیح دینا، یہ اسلام کی روح کے مخالف ہے، اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ لیکن بدقسمتی سے وہی بات ہے، کیونکہ ہمارے وہ جو مینٹل فیبرکس کے اندر ہماری بچپن سے جو تربیتیں ہوئی ہیں، اللہ ماشاء اللہ جو مذہبی گھرانے ہیں، دیندار لوگ ہیں، ہمارے بچپن سے تربیتوں کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے کہ ہمیں بچپن میں نہیں بتایا گیا کہ بچے، بیٹے، بیٹی، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے مقابلے میں اگر تمہیں گردن بھی کٹوانی پڑے، کسی اور کی بات کو ترجیح نہیں دینی، ترجیح صرف اللہ کی بات کو دینی ہے۔ لہٰذا وہ گٹس نہیں ہے ہمارے اندر، وہ جرت نہیں ہے ہمارے اندر کہ بات میں صرف اللہ رسول کی مانوں گا، رسم و روایات جو بھی کہتی رہوں، جو بھی لوگ کرتے ہوں، میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بلکہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ بقرہ کے اندر یوں بھی بیان کیا
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ مضمون قرآن میں کم از کم بھی 3 دفعہ آیا ہے جو اس وقت میرے ذہن میں ہے. بقرہ میں ہے، آل عمران میں ہے، پھر سورہ لقمان کے اندر چل کر بھی آیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان اللہ کے بندوں سے کہا جاتا ہے اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. لیکن وہی بات ہے کہ قرآن کو اگر آپ غیروں کے لیے سمجھ کر سنیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا، نہ ہدایت حاصل ہوگی. اب ہر بندہ اس کو یوں سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے اور میں اپنے دل کو ٹٹلوں، اپنے گریبان میں جھانکوں، میں کہاں پر کھڑا ہوں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو جج کرتے رہیں، پرکھتے رہیں، لوگوں پر تنقیدیں کرتے رہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فالو کرو، پیروی کرو، اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے. دیکھو اللہ نے کیا اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا کہا ہے، بس اس کو سامنے رکھو، اس پر عمل کرو. اس کی تشریح چاہیے، وضاحت چاہیے، اس کا کوئی دوسرا سورس ہی نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی زندگی کے سوا. تو اس چیز کو فالو کرو جو اللہ نے اتاری ہے. لیکن یہ کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. سورہ لقمان میں بس اتنے سے الفاظ فرق ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا. بلاغت کا فرق ہے، اردو میں کوئی فرق نہیں آئے گا ترجمے میں. تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، سوال سمجھ گئے؟ ان سے کہا جا رہا ہے، پروپوز کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کے پیچھے چلو. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بل نتبع، ہم اللہ کی کتاب کے پیچھے نہیں چلیں گے. یہ جو حرف بل ہے یہ پچھلی بات کی نفی کرتا ہے، پھر اس کے مقابلے میں بات آتی ہے. ہم تو پیروی کریں گے ان طریقوں کی، ان رسومات کی، ان راستوں کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا سے، اپنے کلچر سے، اپنے ٹریڈیشنز میں جو رسمیں دیکھی ہیں ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے. ہمیں سروکار نہیں اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کانا، یہ سورہ بقرہ والا حصہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اولو کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا وہم لا یہتدون. ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنی رسومات کو، اپنے بڑوں کو، ان کی روایات کو لے کر آ رہے ہیں. اولو کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا. اب یہ اللہ کا کلام ہے، میں اور آپ تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا رب کر سکتا ہے. ان سے پوچھو اگر ان کے باپ دادا کسی شے کی عقل نہ رکھتے ہوں، کسی درجے میں بھی عقل نہ رکھتے ہوں، وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور ہدایت کے راستے پر بھی نہ ہوں، تب بھی ان کے پیچھے چلو گے. پر اگلی آیت میں فرمایا سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. کیسے گونگے بہرے اندھے لوگ ہیں، عقل سے کام ہی نہیں لیتے. اس سے بڑی منطقی فطری بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین صاف شفاف ہمیں پہنچایا ہے وہ جب سامنے آئے تو انسان اس کو سیکھے، اس پر عمل کرے. لیکن اس کے مقابلے میں ترجیح دینا کہ معاشرہ کیا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگوں کے اندر روایات کیا دین کے نام پر رائج ہو گئی ہیں، ان کے پیچھے چلنا. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر تعبیر کیا کہ ایک تو یہ کم عقلی کی بات ہے، پھر جیسے جانور ہوتا ہے گنگا بہرا اندھا، بلکہ پوری آیت میں یہی مثال دی گئی ہے. جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے جدھر ان کو کوئی لے جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. ان کی نہ اپنی سوچ ہے، نہ کوئی اپنا ذہن ہے، نہ ان کا اپنا دماغ ہے. تو صم بکم عمی فہم لا یعقلون. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو، قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.